السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ اس وقت ہم کراچی ایئرپورٹ پر ہیں اور کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ سوئے مدینہ روانگی ہے۔ الحمدللہ کافی سارے اسلامی بھائی ہمارے اس مدنی قافلے میں ہیں، اور سب سے بڑی خوش بختی یہ ہے کہ مفتی دعوت اسلامی، مفتی اہل سنت، مفتی قاسم صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ وقتاً فوقتاً نیت ہے۔ مجھے میسیجز بھی آ رہے تھے کہ آپ کافی دنوں سے لائیو پیج پر نہیں آ رہے، تو اب انشاءاللہ نیت ہے کہ اس سفر میں وقتاً فوقتاً کچھ مدنی پھول مفتی صاحب سے بھی لیتے رہیں گے، اور انشاءاللہ مفتی صاحب بھی اپنے پیج پر امید ہے مدنی پھول عطا فرماتے رہیں گے۔ تو میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ کریم آپ سب کو اس در کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے کہ سفر بھی خیر و عافیت سے ہو اور بابرکت، باذوق اور مقبول حاضری نصیب ہو۔ قبلہ مفتی صاحب سے ایک دو مدنی پھول لیتے ہیں حاضری مدینہ کے حوالے سے۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ناظرین آپ کے ساتھ ہی ہیں، کچھ ہمیں حاضری مدینہ کے حوالے سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، حاضری مدینہ کے لیے روانگی ہے۔ مدینہ منورہ کی حاضری کتنی بڑی سعادت ہے، ہر اہل محبت بخوبی جانتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جانا، وہاں پر حاضری ایسے ہی ہے جیسے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری حیات طیبہ کے اندر آپ کی بارگاہ میں حاضری تھی۔ آدمی جب وہاں پر حاضر ہوتا ہے تو وہ وہاں صرف جو ہے وہ اس مسجد کی حد تک نہیں جا رہا ہوتا، بلکہ حقیقتاً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہی جا رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث مبارک کے اندر کسی جگہ تو منظارہ قبری کے الفاظ ہیں اور کسی جگہ منظارانی کے الفاظ ہیں کہ وہ میری ہی بارگاہ میں حاضری کے لیے آ رہا ہے۔ اور علماء نے بھی یہی فرمایا، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو یہ سمجھ کر حاضر ہوں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح صرف میرے ظاہر کو نہیں، میرے باطن کو، میرے دل کے خیالات کو بھی جانتے ہیں۔ لہٰذا دل کو ہر خیال غیر سے پاک کر کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ کے پاس آدمی جائے تو اس وقت جو اس کی کیفیت ہوتی ہے، وہ کیفیت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کے بادشاہ یعنی کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ دنیا کے بادشاہ تو وہاں کے جو ہے وہ خاک روب بھی اگر بن جائیں تو ان کے لیے سعادت ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مالک و مولا کہوں تجھے، اور حبیب دو عالم اور حبیب رب العالمین، اور کیا کیا القاب ہیں ہمارے سامنے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا صرف ظاہر ہے، باطن اور وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کا یہ عالم ہے۔ علماء نے فرمایا کہ دنیا کے کسی بڑے سے بڑے ولی کی روح کی جو روحانیت ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کی روحانیت دوسروں کی روح کی روحانیت سے بھی زیادہ ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں با ادب، با ذوق، با محبت، با شوق حاضری ہونی چاہیے۔ آپ بھی دعا کیجیے گا ہماری حاضری ایسی ہی ہو، زبان پر بھی درود و سلام جاری ہو، اور دلوں کے اندر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور ہو، آپ کے چہرہ انور کا تصور ہو، آپ کی محبت میں دل ڈوبا ہوا ہو، اور ایسی مقبول حاضری ہو کہ اس کی قبولیت کے صدقے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بار بار حاضری کا اذن عطا فرماتے رہیں۔ آپ بھی دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ عز و جل ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ اللہ اللہ۔ مفتی صاحب کی جو باتیں ہیں، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تڑپا دیا نا کہ پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضری ایسی جیسے واقعی نبی پاک کے در پر آقا کی بارگاہ میں حاضری ہے۔ روضہ رسول کی حاضری گویا نبی پاک کے قدموں کی حاضری ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو با ادب اور با ذوق حاضری عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آپ سے رابطے میں بھی رہیں گے، آپ کے میسیجز بھی آتے رہیں گے انشاءاللہ۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔